بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائس ٹی وی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس ٹی وی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسلم پرویز۔ تو ناظرین کرام، آج جو ہمارا مین مقصد ہے ویڈیو بنانے کا، وہ مقصد ہے کہ عید الاضحیٰ 2023 آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج آپ سب ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج عید کا پہلا دن ہے، تو آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کے دن یہ جو موقع ہے قربانی کا ہے، آج حج بھی تھا، 9 ذی الحج کو حج ادا کیا گیا، اور یہ قربانی کا موقع ہے۔ تو ہم سر اسلم پرویز سے بھی بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ سر یہ جو قربانی جو ذکر آتا ہے قربانی کا، تو قربانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں سر آپ کچھ باتیں بتائیں کہ یہ جو قربانی کا مین مقصد تھا، جو باپ بیٹے کی جو گفتگو تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو کی، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے سر؟ آپ عوام کو اور ہمارے ویورز کو کیا رہنمائی دیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم اینڈ ایوری ون، عید مبارک۔ مسلمانوں کے دو عید ہیں جس کو عیدین کہتے ہیں، ایک چھوٹی عید کہتے ہیں جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، دوسری بڑی عید ہے جس کو کہتے ہیں بقرعید، عرف عام میں ہم لوگ۔ یہ سنت اسماعیل ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے۔ ہمارے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، نبی آئے، پیغمبر تقریباً 25 سے 26 آئے، جو پیغام لے کر، یعنی شریعت لے کر آئے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں استقامت، صبر، ایمان میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، کسی کو اتنی استقلال حاصل نہیں رہی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا تھا، یعنی وہ خلیل جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یقیناً کسی کو اللہ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا، کسی کو کلیم اللہ کا خطاب دیا، کسی کو حبیب اللہ کا خطاب دیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو جو چاہے صفات عطا فرما دے۔ یہاں بقرعید کے متعلق ہم پہلے ماضی کے، یعنی کہاں سے یہ شروع اور آج ہم تک بہت تیزی سے چلنے کی، ہم بلکہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں بجلی کے رفتار سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ ہم اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، آپ نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام سے، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ہم قربان کر رہے ہیں آپ کو۔ جلیل القدر ابو الانبیاء کے بیٹے تھے، ان کہاں وہ استقامت میں، ایمان میں، احسار میں، قربانی میں کیسے پیچھے رہتے؟ آپ نے کہا جیسا اللہ آپ کو خواب دکھا رہا ہے وہی اسی پر عمل کیجئے۔ ہم آپ کو ساتھ بات کرتے چلے، خواتین و حضرات، یہ خواب صرف نبیوں اور رسولوں کے حصے کا ہے۔ یہ خواب، جو خواب شریعت کا حصہ ہے، یاد رکھیں، نبیوں کو، رسولوں کو جو خواب دکھائے جاتے تھے، کئی طریقے سے وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ ایک جبرائیل ڈائریکٹ آتے تھے، اور دوسرا ایک دماغ میں ٹن ٹن جیسی ایک گھنٹی بجتی تھی جو بہت شدید ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت تکلیف ہم کو ہوتی تھی اس وقت جب وہ وحی آتی تھی، یعنی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے قلب اطہر میں، دماغ شریف میں عطا فرما دیتے تھے۔
وہ بہت تکلیف دہ ہوتی تھی. اور ایک اور خواب ہے جو خواب کی صورت میں وحی نازل ہوئی. اور دوسرا وحی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. وہاں آپ کو وحی مبارک یعنی نماز کا عطیہ اور سورہ بقرہ کی آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک یہ عطا کیے گئے. کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے. اس کو پڑھنے سے گھر میں شیاطین کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے. اس کو پڑھنے سے پڑھنے والا اور سننے والے کے ایمان میں تازگی آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات بتاتے چلیں، اسلام نام ہے پیکج کا خواتین و حضرات. اگر ہم سبحان اللہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہم پڑھتے جائیں اور خود بے نیاز نہ ہو، خود تکبر میں رہیں، خود غرور میں رہیں، خود فتنہ پروری کریں، خود معاشرتی سماجی کرائم میں مبتلا رہے اور دعا بھی کر رہے ہیں، دغا بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا. دغا چھوڑو تب دعا قبول ہوگی. اللہ تعالی کا یہی پیغام ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آپ چلے اور اس جگہ پہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جانے کا موقع عطا فرمایا. وہاں جا کر کے آپ کو لٹایا. آپ کے بدلے میں اللہ نے جو چاہا وہ ہوا کہ ایک شپ بھیج دیا. وہاں سے قربانی جانور کا سلسلہ شروع ہوا. ورنہ ہوتا یہ جیسے دوسرے دھرم میں انسانوں کا خون ان کے داتاؤں کو، ان کے آقاؤں کو، ان کے رب کو دیا جاتا تھا. اسلام الحمدللہ چونکہ شانتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اقربا پروری کا مذہب ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اقربا پروری برتنے کو کہا جاتا ہے. اقربا پروری وسیع معنوں میں کہہ رہے ہیں یہاں ہم، یعنی آپ جانور کی قربانی کریں، جانور کو دیکھیں کہ دو دانت ہے، یہ سنت ہے. جانور کو دیکھیں کہ وہ مضبوط ہے، توانا ہے، خوش ہے، خوبصورت ہے، آپ اس کو قربان کریں. یہ دراصل قربانی کا مطلب ہی یہی ہے. جہاں وہ گوشت کی تقسیم آپ حقداروں تک تقسیم کریں، وہاں ایک قربانی بھی اس کے اندر آپ کے لیے پیغام ہے کہ جو شخص قربانی میں حصہ لیتا ہے، جو شخص عبادات کرتا ہے، وہ عبادات کے مفہوم سے، عبادات کے مطلب سے، عبادات کے عنصر سے وہ واقف ہوتا ہے، عبادات کے روح سے وہ واقف رہتا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کو بھی راضی کرے اور جگ کے بھی کام آئے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کیا نام تھا ایک کا؟ اسحاق، ایک اسماعیل. ہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق تھے اور ایک اسماعیل تھے. اسماعیل ہاجرہ کے بیٹے تھے اور اسحاق جو ہیں وہ سائرہ کے بیٹے تھے. دونوں بھائی تھے، مگر دونوں کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا. وہاں سے ہم یہ سنت ابراہیمی کو اپنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام، جی ہاں. تو وہاں سے ہم سنت ابراہیمی کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ جو قربانی ہے، قربانی کو قبول فرما. قربانی کا مطلب ہوتا ہے اپنی انا کی قربانی. قربانی کا مطلب ہوتا ہے اپنے حق کی قربانی. کہیں محسوس ہو ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم اپنے حق کو وڈرا کر دیں، اللہ ہمارا ساتھ دے گا. جب آپ سمجھیں گے کہ آپ حق پر ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے حق کو ختم کر کے اپنے حق کو دوسروں کے حوالے کر دیں گے، دوسرے غریب کو دے دیں گے، تو دوسرا خوش ہوگا. تو دوسرے کا جو رب ہے، آپ کا جو رب ہے، کائنات کا جو رب ہے،
وہ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ قربانی میں اپنے غریبوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو ضرور یاد رکھیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں خواتین و حضرات، کہ قربانی میں گندگی کو مت پھیلائیے۔ ایسا نہ ہو ایک آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف گندگی پھیلا رہے ہیں۔ گندگی، صفائی اسلام میں کہا جاتا ہے نصف ایمان ہے، اور میں یہ ایک بات ساتھ کہتا چلوں، صفائی کے بغیر پاکیزگی نہیں ہوتی۔ اب پاکیزگی کے بغیر آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، لہذا جب قربانی کریں خیال رہے آپ کے جانور سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ جانور کی قربانی کریں دوسرے جانور کے سامنے اس جانور کی قربانی نہ کریں۔ یہ بھی چونکہ جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں اگر دوسرے جانور کے سامنے کریں گے تو اس کو اذیت ہوگی۔ اسلام جانور کو بھی اذیت سے بچاتا ہے، تو ایک جانور دوسرے جانور ایک دوسرے کے سامنے اس کو قربان نہ کرے۔ نمبر ایک، اس کی حلال، اس کو مکمل طور پہ اس کا روح نکل جانے دیں جانور کی۔ جانور جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب جا کر کے اس کا کھال اتارے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جانور کو یوں قربان کیا، چند منٹ، آدھے گھنٹے، 20 منٹ کے بعد تھک کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ اذیت دینا ہے۔ جب کوئی بھی جاندار مرتا ہے فوراً نہیں مرتا، اس کا دماغ زندہ رہتا ہے، تو جب تک دماغ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا کھال نہ ادھر رہ جائے۔ اور جب اس کے اوجری وغیرہ، گندگی وغیرہ، خون وغیرہ، اس کا خیال رکھے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ڈمپ نہیں کیا، اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو ٹھکانے نہیں لگایا، اس سے بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور نظام فطرت ہے اگر آپ دوسروں کو بیماری سے بچائیں گے آپ بچیں گے، اور اگر آپ کی ذات سے دوسرے بیمار ہوں گے تو یقین کر لیں اس سے زیادہ سنگین بیمار آپ ہوں گے۔ لہذا کوشش کیجئے، قربانی میں کا مطلب ہے مکمل عبادت کیجئے۔ آپ مکمل عبادات میں فرائض کے بعد اپنے معاملات کو دیکھیے کہ آپ کے قربانی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ یو آر رائٹ سر۔ اچھا سر، آپ نے بات کہی کہ ہم جب قربانی کریں تو سب سے پہلے اپنا، پھر اپنے ریلیٹیو کا اینڈ ادر پرسن کا ہم خیال رکھیں۔ تو سر ہم نے دیکھا ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر قربانی تو ہوتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ قربانی کا گوشت بھی دینے ان کے گھر نہیں جاتے، دور دور رہتے ہیں، کبھی نہ ان سے ملتے ہیں نہ جلتے ہیں۔ تو سر کیا ان کی قربانی قبول ہے کہ اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں یا کوئی بھی اینی پرسن ہے وہ ان سے نہیں مل رہے ہیں، اس بندے کو دکھ بھی ہو رہا ہے، وہ لیکن جب قربانی آتی ہے تو آئی ڈونٹ نو گوشت بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا سر یہ ان کی قربانی قبول ہوگی کہ اگر اس سے لا تعلق ہے لیکن گوشت بھیج رہے غریب سمجھ کے بھی، یا اینی آئی ڈونٹ نو کچھ بھی سمجھ کے؟ تو اس کے بعد آپ کی اس میں کیا رائے ہے سر؟ کیونکہ جو قربانی ہے اس کا مقصد یہی ہے جو ہمارے دین اسلام کہلاتا ہے کہ ہم سب سے ملیں، محبت قائم رکھیں، لیکن انفارچونیٹلی آج کل بالخصوص پاکستان میں جو محبت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اپنے دور ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے اسلام کا درس کبھی بھی نہیں رہا ہے کہ ہم اپنوں سے دور رہیں، چاہے وہ کوئی بھی ریزن ہو۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ تو آپ اپنے ویورز کا بتائیں۔ دیکھیے، جہاں مقصد ہے عبادت، جہاں لفظ ہے عبادت، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے؟ جب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہم اپنے حصے کا کام کریں، ضرورت مند تک گوشت پہنچائیں، اور بہتر ہے کہ کسی کے ہاتھ بھیجنے کے بجائے اگر ہو سکے تو خود ہی جا کر کے آپ اس تک گوشت پہنچائیں۔ ہاں، اگر مجبوری ہے، جیسے ہم یہاں باہر ملک میں رہ رہے ہیں، ہم نہیں آ سکتے، وہاں آپ اس بات کو خود ریئلائز کر سکتے ہیں کہ مجبوری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، اسی طرح کوئی عورت ہے، اسی طرح کوئی شخص بیمار ہے، اسی طرح کوئی شخص مجبور ہے، اسی طرح کوئی شخص کسی کے گھر میں
مہمان باہر سے آ گئے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مجبور ہوگا کسی کے ہاتھ اگر گوشت بھجوا رہا ہے، پھر بھی آپ خندہ پیشانی سے گوشت کو لے لیں، لیکن کوشش کیجیے گا بعد میں آپ وزٹ کریں۔ یہ عبادات اسلام میں ایک دن کا نام نہیں ہے خواتین و حضرات۔ ہم نے آج قربانی کی، کل سے ہم نے انسانوں کی قربانی شروع کر دی، ہم نے آج تو جانور کی قربانی کی، کل ہم کھال ادھیرنے لگے، یعنی ہم رشوت میں چلے گئے، چور بازاری میں مبتلا ہو گئے، ملاوٹ میں مبتلا ہو گئے، ہم ذخیرہ اندوزی میں مبتلا ہو گئے، ہم حرام کھانے میں مبتلا ہو گئے، حرام روزی کو اپنانے میں مبتلا ہو گئے۔ ان باتوں کا خیال رکھیے کہ عبادت ایک لمحے کا، ایک دن کا، ایک وقت کا نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب زندگی میں تبدیلی، عبادت کا مطلب عبد آپ رب کی کر رہے ہیں، رب کو راضی جب تک سانس ہے آپ کو ہم کو کرنا ہے۔ اگر ہم رب کو راضی کریں گے تو عبادت کا مطلب ہے کہ میری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں روڈ کے اوپر، آپ دیکھیے گا عید میں بلاک کر دیے جاتے ہیں روڈ کو، یعنی آمد و رفت رک جاتی ہے۔ یہ عبادت قبول کرنے والا تو رب العالمین ہے، بہت بڑا ہے، لیکن جس کے راستے کو آپ نے روکا، اگر وہ مجبور ہے، فرض کیا وہ بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے نماز قضا کر دیا آپ روڈ کو بلاک ہونے کی وجہ سے۔ وہ بیمار ہے، وہ ہاسپٹل جا رہا ہے، وہ کسی کہیں پہ بھی جا رہا ہے، اس کا اپنا پریویلیج ہے، اس کا اپنا رائٹ ہے، وہ انٹائٹل رکھتا ہے، وہ حق رکھتا ہے وہ راستے کو یوز کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روڈ کو چھوڑ دو، روڈ کے اوپر نہیں، راستہ چھوڑو، تم راستہ دوسروں کو دو گے بھائی تو تم کو راستہ ملے گا۔ اگر روڈ کو بلاک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، ہم بہت اچھا کام ہے نماز، لیکن بہت برا کام ہے کہ آپ نے دوسروں کی حق تلفی کر دی۔ یہ معمولی سی بات ہے، لیکن اپنے ارد گرد کو ہم ذرا دیکھیں، جھانکیں، تولیں، سوچیں، پرکھیں، محاسبہ کرے، اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ کہیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادات ہمارے منہ پہ مار دیا جائے۔ جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ قربانی حرام کے پیسے کا تو نہیں ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ حرام کا پیسے کا مطلب کیا، جس کا وہ حقدار نہ ہو وہ حرام ہے۔ ایک سمپل کلیہ ہے، میں اس پیسے کا حقدار نہیں ہوں، اب اس پیسے کا میں حج کروں وہ حج بیکار، اس پیسے کا زکوٰۃ دوں چوری کے پیسے کا وہ بیکار، اس چوری کے پیسے کا، حرام پیسے کا میں قربانی کروں وہ بیکار۔ لہذا کوشش کریں اپنے حلال کے پیسے کو، ایک تو حلال ہی کھائیں ہمیشہ۔ آج سے یہ عہد ہم سب کریں کہ حلال کریں گے۔ حلال میں سچ بولنا بھی حلال ہے، نیک کام بھی حلال ہے، رب کو راضی کرنے کے جتنے بھی ارکان ہیں، ٹولز ہیں، عوامل ہیں، اعمال ہیں، وہ سب حلال ہے۔ اس کے علاوہ جس سے شیطان خوش ہو وہ حرام ہے۔ سمپل، جب گوشت دیں خود جائیں، مسکراتے ہوئے جائیں، اس کے بعد وہ اگر شکایت کرے آپ سے کہ اتنا دن کیوں نہیں آئے، فون کیوں نہیں کیا، رابطہ کیوں نہیں کیا، کیا تم بڑے ہو گئے ہو، بہت تکبر میں ہو، وغیرہ وغیرہ، اگر آپ سر جھکا کر سن لیں، آپ بلے سے وہ زیادتی بھی کر رہا ہو، اگر آپ سر جھکا کر سن لیں، واللہ رب آپ کے عزت کو بڑھانے پر قادر ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب عزت دیتا ہے اور میری حرکتوں کی وجہ سے رب ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو
آپ سنیں پہلے اس کی بات، پھر جا کر کے اس سے معافی مانگے کہ بھائی میں جذبات میں آ گیا تھا، میں بھول گیا تھا، سوری، اب کوشش کروں گا ایسا نہ ہو. کیونکہ اگر آپ آرگومنٹ کریں گے تو بات اور خراب ہوگی، رشتے اور کمزور ہو جائیں گے. اسی لیے کوشش کیجئے، یہ قربانی کا دن ہے، قربانی دیجئے اپنے انا کی، اپنے سوچ کی قربانی کیجئے، اپنے حق کو بھی قربان کر دیجئے رب کے خاطر. جی ہاں، یو آر رائٹ سر، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ قربانی کے دن ہے، تو قربانی دے ہم بھی اپنے ادر تھنگس کی. تو سر نے جیسے ہی کہا کہ ابھی جو قربانی آ رہی ہے اس میں جو گندگی کا ڈھیر ہوگا اس سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہماری بھی آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے ویورز کہ خدا را آپ جو گندگی ہے اس سے ایک جگہ ایسی جگہ رکھیں جہاں سے وہ اٹھا لیا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ ابھی سر نے کہا کہ قربانی دینی ہے ہمیں، تو ہر چیز کی ہمیں قربانی دینی ہے. ہمارے دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. تو آئی ہوپ کہ آپ یہی ایسا کریں گے انشاءاللہ کہ آپ جو بھی گندگی ہوگی قربانی کی گائے کی تو اس کو آپ ایسی جگہ منتقل کریں گے تاکہ وہ آرام سے اٹھ جائے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو سر آپ آخری میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ویورز کو؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ وہ جو قربانی آپ جانور کی کر رہے ہیں وہ پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں. ہرگز ہرگز ایسا مت سنیے گا. اگر سن لیا تو ایسا اس پر بات پر عمل نہیں کیجیے گا. عبادات میں تبدیل کرنے کا حق انسان کو نہیں ہے. وہی الہی میں تبدیل کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے. شریعت میں تبدیل کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے. چھوٹا جانور لیجئے، اپنے پیسے کا جانور لیجئے. یاد رکھیے قرض لے کر کے مت آپ قربانی کیجئے، دکھاوے کی نیت سے نہیں کیجئے. جہاں دل میں ذہن میں دکھاوے کا تصور آ جائے اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو انشاءاللہ صاف کر دے گا. جہاں کہیں محسوس ہو کہ ہم اپنے آپ کو کچھ محسوس کر رہے ہیں اس وقت ایک ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. نہیں کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود عبادت کے لیے، نہیں کوئی معبود مراد مانگنے کے لیے، نہیں کوئی معبود منت ماننے کے لیے، نہیں کوئی معبود آپ کی دعا کا حقدار، اس رب کے علاوہ نہیں کوئی معبود. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں اور وہی بڑا ہے. میری بات، میری سوچ، میری انا، میرا تکبر ماٹی کا ایک کمزور سا ٹکڑا ہے، پانی کا بلبلا ہے. کوشش کیجئے اپنے اندر عبادات کے موقع پہ عبادات کو اپنے اندر سمو لے اور اپنے اندر سمو لے اور پھر ہمارے اعمال سے ہماری عبادات جھلکے. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں. دعا کا مطلب یہاں یہی ہے ایک دوسرے کو نصیحت کریں. خالی دعا کر رہے ہیں اور ہاتھ میں جام بھی ہے، ہم ہاتھ میں جام کو پہلے پھینکے توڑے پھر دعا کریں. برے اعمال کو پہلے چھوڑے پھینکے پھر دعا کریں. کسی کا دل دکھانے سے باز پہلے رہے، اس شخص سے جا کر معافی مانگے کہ ہم نے تمہارا دل دکھایا. مگر جائز ناجائز اس بات کا بھی خیال رکھیے. اگر کسی کو آپ حلال کھانے کی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، احسن طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ آپ دعوت اسلام پہنچا رہے ہیں، وہ اگر اس بات پر اگر آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو سلام کیجیے. یعنی یہ دیکھ لیجئے آپ حق پر ہیں
یعنی حق کا مطلب شریعت پر ہیں آپ، اور شریعت ایک پیکج کا نام ہے. یہ نہیں کہ ہم نے آپ سے بولا نماز پڑھا، یہ طریقہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے خود پڑھیں، پھر اس کے لیے اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو یہ قربانی کی ہے اس کو قبول فرما اپنے بارگاہ الہی میں. پھر آگے سے آپ آگے کو دعوت دیجئے. جب کسی کو دعوت دیں یاد رکھیں دوسروں کے سامنے نہ دیں، پھر انا کا شکار انسان ہو جاتا ہے. جب بھی کسی کو خیر کی دعوت دیں، جب بھی آپ قربانی کی کرنے کی دعوت دیں، پہلے خود رول ماڈل بنے، خود پہلے نشان بنے، اس کے بعد دوسرے کو نشان بنائے انشاءاللہ تعالی. جی بھائی. انشاءاللہ سر. تو ہماری اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول کرے. آمین. اور ویورز سے آخر میں میرا پیغام یہی ہے آپ سب سے کہ قربانی ہم کر رہے ہیں تو قربانی میں ہم غریبوں کے پاس بھی جائیں، انہیں بھی یہ گوشت تقسیم کریں تاکہ وہ بھی خوش ہوں اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو. اللہ جب راضی ہو جائے گا تو یقین مانیں کہ پوری دنیا آپ سے راضی ہو جائے گی. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ غریبوں کے پاس جائیں اور انہیں بھی تقسیم کریں گوشت تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور ایک صدقہ جاریہ بنے. تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویڈیو بھی ہماری آئے گی گائے کے حوالے سے، تو وہ سب بھی آپ ضرور دیکھیے گا. تو سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یس سر. گوشت، خون، جانور، پیسہ، یہ چیزیں اللہ تک نہیں پہنچتی. اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. ہم پڑھتے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ ایسے موقع پہ جو غریب جن کو سالہ سال گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہے، ان کو گوشت کھانے کا ایک موقع آپ کے ذریعے مل رہا ہے. آپ کوشش کیجئے کہ اس میں چونکہ اللہ کے پاس گوشت نہیں جائے گا، آپ کی نیت جائے گی. انما اعمال بالنیات. ہماری جو نیت ہوگی، ہماری نیت میں جتنا جس قدر اخلاص ہے اسی قدر اللہ کے ہاں قبولیابی ہوگی، اور جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر اگلے انسان کے دل میں بھی اللہ آپ کے لیے محبت، عزت، رسپیکٹ پیدا کرے گا. اسی لیے اپنے نیت کو بھی ہم صحیح کریں، اپنے اعمال کو بھی صحیح کریں. اپنے نیت اور اپنے اعمال کو میچ ہوتا ہوا ہمیشہ دیکھیں. جو ہم بول رہے ہیں بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا. مطلب جو بھی ہے رب جانے. جو میں نے کہا، جو میں نے کیا، اسی کے اوپر سزا یا اسی کے اوپر جزا ملنے کو ہے. اپنے نیت اور اپنے عمل دونوں کو ایسی، جیسے ایک موٹر سائیکل آپ کے پاس ہوگا، ہر آدمی کا، چونکہ میں گاڑی کا مثال نہیں دوں گا، موٹر سائیکل دو پہیے کا بیلنس ایک جیسا ہونا چاہیے. ویسی ہے انٹینشن، نیت اور عمل. ایکشن اینڈ انٹینشن شوڈ گوز ٹوگیدر. ایک ساتھ چلنا چاہیے. اپنے نیت کا ہم خیال رکھیں، اپنے اعمال کا خیال رکھیں، اور یہ دونوں چیز شریعت کے مطابق ہو، میری خواہش کے مطابق نہ ہو. جزاک اللہ خیر. تو آئی ہوپ ویورز آپ سب کو ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. تو آئی ہوپ ویورز آپ سب کو ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. تو ویورز آپ سب کو ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں. آپ اپنے ہوسٹ عبدالباسط اور سر اسلم پرویز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.